بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا میرا موضوع ایک یورپین جج کی کہانی ہے جس کو لیبین وار کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے یورپین یونین نے منتخب کیا۔ اس کہانی کو سنانے سے پہلے چھوٹا سا پس منظر آپ کو لیبین وار کے متعلق بتاتا چلوں تاکہ آپ کو اس کہانی کی صحیح طرح سمجھ آ سکے۔ جب کرنل قذافی کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے تو مظاہرین نے اسلحہ اٹھا لیا، قبائلیوں نے اسلحہ اٹھا لیا اور یہ مظاہرے پرتشدد ہوتے گئے۔ خلیفہ حفتر جس کو امریکہ نے تیار کر کے بھیجا تھا، اس نے باغیوں کو منظم کیا اور حکومتی فورسز کے خلاف جھڑپیں شروع ہوئیں۔ لیبیا کا دارالحکومت طرابلس جو کہ مغربی حصے میں واقع ہے، اور دوسری طرف مشرقی علاقوں والوں کو قذافی کی حکومت کے دوران یہی گلہ رہا کہ یہ مشرقی علاقوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، جبکہ تیل کے زیادہ تر ذخائر مشرقی علاقے میں واقع ہیں اور یہاں سے تیل نکالا جا رہا ہے اور پیسہ کمایا جا رہا ہے، لیکن مشرقی علاقوں کو ترقی نہیں دی جا رہی۔ اسی وجہ سے مشرق میں یہ بغاوت زیادہ زور پکڑ گئی اور اسی طرح باغیوں نے ملک کے دوسرے بڑے شہر بنغازی پر اپنا قبضہ کر لیا۔ اس دوران کرنل قذافی نے فوج کا ایک دستہ بنغازی بھیجا اور باغیوں نے اس کے کچلے جانے کے اس ڈر سے کہ یہ مارے جائیں گے، اس ڈر سے بیرونی ممالک سے مدد طلب کی۔ عرب اور یورپین ممالک تو مغربی ممالک پہلے ہی قذافی سے بہت تنگ آ چکے تھے، اس لیے انہوں نے نیٹو کی مدد سے لیبیا پر فضائی حملے شروع کیے۔ اسی طرح باغیوں نے پورے ملک پر قبضہ کر لیا اور قذافی ان کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ اب لیبیا میں دو حکومتیں چل رہی تھیں، ایک طرابلس سے چل رہی تھی جو کہ اخوان المسلمین کی تھی، جس کو لیڈ فائز السراج کر رہے تھے، اور دوسری طرف تبروک سے ایک حکومت چلائی جا رہی تھی جس کو سپورٹ خلیفہ حفتر کر رہا تھا۔ اخوان المسلمین کو ترکی، اٹلی اور قطر سپورٹ کر رہا تھا، اور دوسری طرف خلیفہ حفتر کو فرانس، متحدہ عرب امارات، سعودیہ وغیرہ کر رہے تھے۔ اب ان کو سپورٹ کرنے کی سب سے بڑی وجہ، خلیفہ حفتر کو سپورٹ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ فرانس نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا کہ جب ان کا قبضہ پورے ملک پر ہو جائے گا تو فرانس وہاں سے تیل نکال سکے گا اور ان کی کمپنی ٹوٹل وہاں سے پیسہ کمائے گی۔ اور عرب امارات اور سعودیہ اس لیے خلیفہ حفتر کی سپورٹ میں تھے کہ اگر یہ لیبیا تیل خود مختار ہو گیا تیل میں، تو ان کا تیل یورپ میں جو بکتا ہے وہ بند ہو جائے گا اور یہ وہاں سے تیل خریدنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے اٹلی یہ چاہتا تھا کہ وہاں امن قائم ہو، کیونکہ اٹلی بہت تنگ تھا کہ جب سے وہاں جنگ شروع ہوئی تھی، لوگ وہاں سے بحیرہ روم کو پار کر کے اٹلی پہنچ جاتے، جس کی وجہ سے وہاں کے معاشی حالات اور سیکیورٹی کے خدشات دن بدن بڑھ رہے تھے۔ اس لیے اٹلی چاہتا تھا کہ یہ جنگ بند ہو اور وہاں پر لیبیا میں امن قائم ہو۔ اسی سلسلے میں یہ کیس یورپین جنرل کورٹس میں چل رہا تھا۔ یہ کہانی اسی کیس کے متعلق اس جج کی ہے جس کے ایک بینچ میں منتخب کیا گیا یورپین یونین کی طرف سے کہ وہ یہ فیصلہ سنائیں کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے یا جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ جنگ بظاہری طور پر تو امن کے لیے لڑی جا رہی ہے، لیکن دراصل یہ امن کے لیے نہیں، یہ پیسہ کمانے کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ اب فرانس چاہتا تھا کہ یہ جنگ جاری رہے، لیکن اٹلی یہ چاہتا تھا کہ یہ جنگ بند ہو جائے۔ اسی سلسلے میں ایک دن وہ جج جس کی کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں،
وہ میرے ایک جاننے والے انکل ہیں، ان کی دکان پہ آیا، ان کا پکا ایک وہ کسٹمر تھا، تو وہ وہاں پر آیا کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو وہ کہنے لگا کہ میں آج بہت دکھی ہوں۔ اس نے شراب پی رکھی تھی، وہ کہنے لگا کہ میں آج بہت دکھی ہوں۔ تو انکل نے پوچھا کیوں دکھی ہو؟ تو کہنے لگا میں ایک بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، اور وہ فیصلہ لیبیا جنگ کے متعلق ہے۔ وہ پوچھنے لگا کہ انکل کو پوچھنے لگا کہ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جنگ جاری رکھنی چاہیے، جاری رہنی چاہیے یا نہیں؟ مطلب آپ اس جنگ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ تو انکل کہنے لگے کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں پر لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا بالکل، میں بھی یہی سمجھتا ہوں، اور میری طرح اور بھی بہت سے ججز جن کو منتخب کیا گیا ہے اس فیصلے کے لیے، وہ بھی یہی سمجھتے ہوں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم پر پریشر ڈالا گیا ہے کہ آپ نے فیصلہ جنگ جاری رکھنے کا کرنا ہے، تاکہ کیونکہ ان کا مقصد وہاں سے پیسہ کمانا ہے۔ جب یہ جنگ کرتے ہیں تو ایک طرف تو یہ پیسہ یورپین یونین سے لیتے ہیں، اور دوسری طرف یو این او سے بھی پیسہ لیتے ہیں، کیونکہ بظاہری طور پر ان کے جو فوجی دستے وہاں پر لڑ رہے ہوتے ہیں، جو ان کی سپورٹ ہے وہ تو امن کے لیے کی جا رہی، اس لیے یہ وہاں سے بھی پیسہ کماتے ہیں۔ اور پھر جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہاں فرانس چاہتا تھا کہ پٹرول تیل کے جو ذخائر ہیں وہاں کا ٹھیکہ ان کی کمپنی ٹوٹل کو دیا جائے، مل جائے گا تو یہ اپنا پیسہ وہاں سے کمائے گا۔ تو اسی سلسلے میں فرانس چاہتا تھا کہ اس کو یہاں پر جنگ جاری رکھنی چاہیے۔ اسی وجہ سے جج کہنے لگا ہم پر پریشر ہے، اس بات کا پریشر ہے کہ آپ نے فیصلہ جنگ جاری رکھنے کا کرنا ہے، اس لیے میں بہت دکھی ہوں کہ شاید یہ پچھتاوا مجھے ساری زندگی رہے گا کہ میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ فیصلہ پہلے سے فکس تھا۔ پتہ نہیں ان کو کتنے ججز کو پیسے دیے گئے ہوں گے یا مجبور کیا گیا ہوگا یا کیسے، واللہ عالم، اس بات کا ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن بتانے کا مقصد، یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو امن کے لیے کہتے ہیں کہ ہم امن قائم کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، وہاں افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے جو جنگ لڑ رہے ہیں، کون سا امن یہ قائم کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے بڑی دہشت گردی آپ کر رہے ہیں، فلسطین میں ہو رہی ہے، وہاں سیریا، شام اور افغانستان میں سب سے بڑی یہ دہشت گردی کر رہے ہیں، اور ساری سپورٹس یہ کرتے ہیں۔ ان کو اپنا اسلحہ بیچ کے جو پیسہ کماتے ہیں وہ علیحدہ، یہ اس لیے جنگیں کرواتے ہیں، سول جنگ شروع کروا دیتے ہیں، پھر ان کو اسلحہ بیچتے ہیں، لوگ آپس میں لڑ کر مر جاتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ امن کے لیے جنگ کی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں پھر یہ کون سے امن کے لیے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس لیے یہ لوگ جو عام لوگ ہیں ادھر، وہ نہیں چاہتے کہ ان کو بھی، کیونکہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم امن کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یہ بھی سمجھتے ہیں ہاں جی وہ امن کے لیے لڑ رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو یہ دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور وہ جج جس کی آپ کو کہانی سنائی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح یہ دو نمبریاں کر کے فیصلے کرواتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم یہ فلاں عدالت نے فیصلہ کیا یا یو این او نے فیصلہ کیا یا اس نے فیصلہ کیا۔ آپ کو اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا، اور یہ سچی کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے، بالکل بھی جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ میں نے وہ انکل سے یہ کہانی سنی ایک دن، انہوں نے سنائی، اور پھر میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کس طرح کا امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد امن قائم کرنا نہیں، بلکہ ہمارے مسلمانوں کو ختم کرنا، ان کو آپس میں لڑوا کر مارنا، ان کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے۔ اور دوسرا، یہ پیسہ کمانے کے لیے جنگیں کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہمیں حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔